العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات. آوازان گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید فرما کر کے مرحومہ مغفورہ ناز پروین بنت سعادت علی کے روح پر ارسال فرما دیا. صلوات جبر محمد رعلہ. یہ کچھ زیادہ من لگ گیا ہے. بھائیجان گرامی، ان چند لمحات میں دعائے خدا توفیق دے کچھ باتیں زبان پہ ایسی جاری ہو سکے جو ہماری آخرت کے لیے مفید ہو، خدا کی خوشنودی کا سبب ہو اور امام وقت کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب قرار پائے. اس کے لیے ایک بلند آواز صلوات و رحمت فرمائے. ہمارے عزیز مولانا حجت الاسلام رائنا حیدر صاحب نے بہت بڑی بڑی باتیں بیان کی ہیں. میں اپنے بارے میں خالی غالب کا ایک شعر کہتا ہوں کہ بنے ہیں شہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا مگر نہ شہر میں غالب کے آبرو کیا ہے. تو یہ ساری نسبتیں ان کی طرف سے ہیں. خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور دعا یہ ہے کہ خدا جو لوگ حسن ظن رکھتے ہیں خدا ویسا حساب کرے، ورنہ اگر حقیقت میں حساب کیا تو گاڑی خراب ہے.
عزیزان گرامی، ہم سب کی جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، مذہب کے ماننے والے ہیں، ان سب کی تمنا یہ ہے کہ ہمارا انجام خیر ہو اور ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں۔ کوئی بھی دنیا میں مرنے کے بعد جہنم دیکھنا نہیں چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں، سورگ میں جائیں، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں۔ لیکن یہ کام تمناؤں سے نہیں ہوتا، یہ کام آرزوؤں سے نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے انسان کو زندہ رہنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی میں صحیح راستے کا انتخاب ہمارے لیے موت کی منزل کو یہ آسان کرے گا یا موت کے بعد کی منزلوں کو سخت کرے گا۔ اور اس کے لیے ضروری کہ ہم جس مذہب کے پابند ہیں اس مذہب کی حقانیت کی دلیل رکھتے ہوں۔ صرف مذہب کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، اس مذہب کی حقانیت کی دلیل بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور ایسی مستحکم دلیل ہو کہ جس کے دو پہلو ہوں۔ ایک پہلو ہماری حقانیت اور دوسرا پہلو ہمارے علاوہ جو ہے وہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ حق ہمیشہ ایک ہے، حق دو نہیں ہے۔ اگر خدا حق ہے تو بت باطل ہے، اگر توحید حق ہے تو شرک حق نہیں ہے، اور اگر شرک حق ہے تو توحید حق نہیں ہے۔ دونوں چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی کہ توحید بھی حق ہو اور شرک بھی حق ہو، اسلام بھی حق ہو، کفر بھی حق ہو، ایمان بھی حق ہو اور نفاق بھی حق ہو۔ یہ دو چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر توحید حق ہے تو کفر و شرک باطل ہے، اگر اسلام حق ہے تو بقیہ سارے مذاہب حق پر نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم بعنوان شیعہ حق پر ہیں تو ہمیں حقانیت کی دلیل رکھنی چاہیے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں۔ اگر یہ یقین ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری بہت زیادہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں اپنے آپ سے کہا، ہمارے پاس ہمارے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آیا ہم اس لیے حق پر ہیں کہ ہمارے ماں باپ اثنا عشری ہیں؟ ہم اس لیے حق ہیں کہ ہماری ماں نے ہم کو امامت سے آشنا کیا ہے؟ ہم اس لیے حق ہیں کہ ہم کسی شیعہ ماحول میں پروان چڑھے ہیں؟ تو اگر ہم اپنے والدین کی بنا پر حق ہیں تو دوسرے بھی تو اپنے والدین کی بنا پر حق پر ہوں گے۔ بغیر ہمارے والدین ہمارے لیے محترم ہیں تو دوسروں کے والدین دوسروں کے لیے بھی تو محترم ہیں۔ اگر ہمارا ماحول ہماری حقانیت کی دلیل ہے تو دوسروں کا ماحول ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہم جس ماحول میں پروان چڑھے اگر وہ دلیل ہے تو دوسرے کا ماحول بھی دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے جو ہمارے پاس ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے؟ اور یہ دلیل ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں پیدرم سلطان بود کا مسئلہ نہیں ہے۔ توحید کے مسئلے میں، اصول دین کے مسئلے میں ہماری شریعت میں تقلید حرام ہے۔ ہر آدمی کے پاس اصول دین اس کی اپنی دلیلوں سے ہونے چاہیے۔ ہم خدا کو یوں نہ مانے کہ اللہ نے کہا، اماں نے کہا اللہ ایک تو اللہ ایک۔
اللہ کے دلیل کیا ہے کہ جب ہم بچے تھے تو اللہ اماں نے انگلی کہا بیٹا اللہ ایک، ہم نے کہا اللہ ایک۔ آیا یہ دلیل جو ماں نے ہمیں 2 برس میں سکھائی تھی، کہ یہ دلیل ہمارے 50 برس کے بعد کافی ہوگی؟ یہ دلیل تو اماں نے بچوں کو سکھائی تھی، ہم جو بڑے ہو گئے ہمارے پاس توحید کی دلیل کیا ہے؟ ہم کس بنا پر اس دنیا میں صرف ایک خدا کے قائل ہیں؟ آیا ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم جس نبی کی نبوت کے قائل ہیں اس نبی کی نبوت پر دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم جن اماموں کی امامت کے قائل ہیں ان کی دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم خدا کو مانتے تب بھی دلیل ہونا چاہیے، غیر خدا کو نہیں مانتے تب بھی دلیل ہونا چاہیے، پیغمبر کو مانتے تو دلیل ہونا چاہیے، دوسروں کو نہیں مانتے دلیل ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ سے ہم پوچھیں کہ تمہاری کیا ہے، کہ صاحب میں اس ایریے کے سب سے عمدہ کالج میں پڑھتا ہوں، سب سے بہترین کالج اس ایریے کا میرا کالج سے بہتر کوئی کالج نہیں ہے، میرے کالج کی فیکلٹی اس ایریے کی سب سے بہتر ہے، میرے پروفیسر دنیا میں بے مثال و بے نظیر، میرا سبجیکٹ بے مثال و بے نظیر، میرے سلیبس کی کتاب بے مثال و بے نظیر، فزکس کا طالب علم ہوں، فزکس کا ڈپارٹمنٹ مجھ سے بہتر کسی اسکول میں نہیں، کسی کالج میں نہیں۔ تمہیں فزکس کتنی آتی ہے؟ کہ جی وہ تو کوئی خاص نہیں آتی۔ لیکن میرا کالج فزکس میں ٹاپ ہے، میرا پروفیسر لاجواب ہے، میرا سلیبس بے مثال ہے، میرے کیمپس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تمہیں کتنی فزکس آتی ہے؟ کہ جی وہ تو کوئی آپ نہ چھیڑیے تو بہتر ہے۔ پھر نہیں، بالکل میرے کالج سے بہتر کوئی کالج نہیں، میرے پروفیسر سے بہتر کوئی پروفیسر نہیں، میری فیکلٹی سے بہتر کوئی فیکلٹی نہیں، میرے کیمپس سے بہتر کوئی کیمپس نہیں، میرے سلیبس سے بہتر کوئی سلیبس نہیں۔ تمہیں کتنی آتی ہے؟ کہ جی وہ تو نہیں آتی۔ آیا اس سوال کے دینے والا امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ یہ سوال کا جواب دینا پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ فیل ہوگا۔ اب اسی کو ذرا پلٹ کے کہوں، ہم کون ہیں؟ ہمارے مذہب سے بہتر کوئی مذہب نہیں، ہمارے اماموں سے بہتر کوئی امام نہیں، ہماری کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ تمہیں شیعت کتنی آتی ہے؟ جی بس، آیا چلے گا یہ کام؟ ہم یہ طالب علم کب اپنے کالج کے لیے باعث فخر بنے گا؟ جب سوالات کے سارے جواب بہتر دے۔ اگر اچھے نمبروں سے کام ہوگا تو عزت کا سبب بنے گا، اور اگر فیل ہو گیا تو کالج کی بدنامی کا سبب بنے گا۔ ہم اہل بیت کے لیے اسی وقت فخر کا سبب بنیں گے جب مذہب حق اہل بیت کی حقانیت کی دلیل رکھتے ہوں، اور یہ دلیل سب کے سامنے پیش کرنے کی جرأت رکھتے ہو۔ ہم سے کوئی پوچھے تم شیعہ کیوں ہو؟ دلیل سے ہو۔
ہم اس بنا پر شیعہ نہیں کہ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے، ہم اس بنا پر شیعہ ہیں کہ ہم اپنے مذہب کی حقانیت کی دلیل رکھتے ہیں، اور ایسی دلیل رکھتے ہیں کہ جو سب کے سامنے پیش کرنے کی جرأت رکھتے ہیں۔ ہم کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم مذہب حقانیت شیعہ کی ایسی دلیل رکھتے ہیں جو 24 کیرٹ کی سب کے سامنے لا کے رکھ دی جائے، اور مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارے پاس ایسی دلیل ہو تو لے کے آؤ۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع دین میں تقلید ان پر واجب ہے جو مجتہد نہیں ہے۔ تو جو لوگ تقلید پر اعتراض کرتے ہیں میں ان کا جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، مجتہد بن جائیے، تقلید سے آزاد ہو جائیے۔ اگر آپ مریض ہیں اور علاج کرنا چاہتے ہیں تو یا خود ڈاکٹر بن جائیے، تو ڈاکٹروں سے آزاد ہو جائیے، لیکن جاہل رہ کر کے علاج نہ کیجئے، تو موت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جاہل رہ کے تقلید نہ کیجئے تو عذاب کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں، میں آپ کے سامنے جو چند باتیں عرض کروں کہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل کیا ہے۔ دلیلیں ہمارے پاس بہت ہیں۔ ہمارے علماء خدا سلامت رکھے، انہیں ہمارے مذہب کی حقانیت پر ایسی دنداں شکن دلیلیں دی ہیں کہ آج تک لوگ اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اگر لوگوں کے پاس دلیلیں ہوتی تو کبھی ہمارے علماء کو شہید نہ کرتے۔ جب ظالم اہل حق کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے تو آپ یقین جانیے اس کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہے۔ اگر بنی امیہ اور بنی عباس کے پاس اپنے حقانیت کی دلیل ہوتی تو کبھی ہمارے اماموں کو قید میں نہ ڈالتے۔ یہ قید میں ڈالنا دلیل ہے کہ ان کے پاس اپنے بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آج بقیہ دنیا کے پاس اپنے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہوتی تو شیعوں پر اتنے زیادہ اعتراضات نہ ہوتے۔ یہ اعتراضات بتا رہے آپ پر حق نہیں ہے اور ہم حق رکھتے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اور بات دھیرے دھیرے تمام کروں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں صبح قیامت تک تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد یہ دنیا کس طرح سے انحراف کا شکار ہوگی اور کس طرح سے سارے انبیاء کی محنتیں پامال ہوں گی۔ انہوں نے اپنے بعد صبح قیامت تک کے لیے امامت کے مسئلے پر ایسی مستحکم دلیلیں ہم کو دی ہیں کہ آج دنیا والے اس کا جواب دینے کے لیے قاصر ہیں۔ اسلام میں عقیدت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس جملے کو پوچھا کہ غور کریں، جنگ جمل ہے، ایک آدمی آتا ہے، مولا میں حیران ہوں، پریشان ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ ایک طرف آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے اصحاب کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف ازواج پیغمبر نظر آتی ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف بھی بڑے بڑے لوگ، حق کس طرف ہے؟ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اگر حق ہوتا تو کیا ہوتا، میں کیا نہیں۔ مولا نے کہا تم نے بات غلط لی ہے۔ کہا کیوں؟ پہلے حق کو پہچانو، پھر صاحبان حق کو پہچانو۔
شخصیتوں کے ذیل میں حق کو پہچاننے کی کوششیں مت کرو. جو حق پر ہو اس کو مانو، چاہے وہ تمہارا دشمن ہو، اور جو باطل پر ہو اس کو نہ مانو، چاہے وہ تمہارا عزیز کیوں نہ ہو. حق کو شخصیتوں کے ذیل میں مت پہچانو، بلکہ شخصیتوں کو حق کے ذیل میں پہچانو. اعرف الحق تو عرف اہلہ. پہلے حق کو پہچانو، پھر صاحبان حق کو پہچانو. جذبات میں مت آؤ. تو پہلے یہ دیکھیں رسول کے بعد حق کس کی طرف ہے، پھر شخصیتوں کو موضع احترام قرار دیں. صحابیت معیار نہیں ہے، معیار حق پر باقی رہنا ہے. حق کو پہچانے. اب ساری زندگی میں آپ دیکھیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا حقانیت کا ایسا معیار ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. اور اسی لیے آج بھی جناب زہرا دشمنوں کی نظروں میں کھٹکتی ہیں. اور جب سے یہ عزائے فاطمی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگوں کے اعتراضات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ زہرا کا تذکرہ باطل کی موت کا پیغام لے کے آتا ہے. جتنا زیادہ زہرا کا تذکرہ عام ہوگا، اتنا باطل کا دم نکلتا چلا جائے گا. لہذا جب سے یہ عزائے فاطمیہ شروع ہوئی ہے، غیب سے کسی کی تائید حاصل ہے. البتہ یہ بات بھی ہے، جب اس طرح کے سلسلے شروع ہوتے ہیں تو اعتراضات بھی ہو جاتے ہیں. کتنا غم منائیں گے؟ ابھی تو پہلے 10 دن محرم منانے تھے، پھر آپ نے محرم کو 40 تک کھینچا، پھر 40 سے 28 صفر تک کھینچا، 28 صفر سے 8 ربیع الاول تک لے گئے، اور ابھی یہ آنسو خوش نہیں پاتے کہ آپ نے عزائے فاطمی شروع کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ عزیز بنارسی کا شعر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت روتے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت روتے ہو، ہم کو زہرا سے ندامت ہے کہ کم روتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت روتے ہو، ہم کو زہرا سے ندامت ہے کہ کم روتے ہیں. ہم کو واقع اہل بیت سے شرمندگی کی غم کم کرتے ہیں. ہم اہل بیت کا غم زیادہ نہیں کرتے، جتنا کرتے ہیں وہ کم ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہمیشہ غم کرتے رہیں. لیکن جناب زہرا کے تعلق جب باتیں ہوتی ہیں تو کبھی ادھر سے اعتراض، کبھی ادھر سے اعتراض، کبھی یہ باتیں، کبھی وہ باتیں. کبھی کہتے ہیں دروازہ نہیں تھا، کبھی کہ جلایا نہیں گیا تھا، کبھی یہ ہوا، کبھی وہ ہوا. کبھی دوسرے کرتے ہیں، کبھی اپنے کرتے ہیں. مجھے دوسروں شکایت کم ہے، لیکن جب اپنے کرتے ہوئے تعجب ہوتا. آپ کو دوسروں سے یہ نرمی کا احساس آپ کے دل میں کیوں ہے؟ آپ کے دل میں ان کے تعلق سے یہ نرم گوشے کیوں ایجاد ہو رہے ہیں؟ یہ نرم گوشے، میں کہتا کچھ نہیں تھا، دروازہ نہیں تھا، پردہ تھا. کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، لیکن یہ پردہ کس کے گھر کا تھا؟ اگر کوئی خانہ کعبہ کے پردے کو ذرا سا توہین کی نگاہ سے دیکھے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ، میں نے تو خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں جلایا، خالی پردے کی توہین کی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہ نہیں، پردہ کس کا ہے؟
یہ ٹاٹ کس کے دروازے کا ہے نا زہرا کے دروازے کا. اور اگر آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے تو آیا علی کا حق چھینا گیا یا نہیں؟ اور یہ حق چھینا جانا کیا کم جرم ہے؟ آپ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ آج کورونا کی بیماری چھائی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس بیماری سے دنیا میں مر گئے ہیں، کروڑوں لوگ اس بیماری سے مبتلا ہیں. اگر ایک کمپنی اس بیماری کی علاج کے لیے ایک دوا تلاش کر کے لائے اور وہ دوا ایسی ہو کہ ہر اسٹیج کی بیماری کا علاج اس میں موجود ہو، معمولی سے لے کے سنگین سے سنگین تر ہر طرح کی بیماری کا علاج اس دوا میں موجود ہو، اور جس کو یہ دوا دی گئی اس کو شفا 100% ملی ہے، اگر دوا کے تاجر اس کمپنی میں آگ لگا دے، اس دوا بنانے والے کو قتل کر دے، تو کیا یہ ایک آدمی کا قتل ہوگا؟ یہ کتنوں کا قتل ہوگا؟ یہ جرم ایک آدمی کا ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو مارا، یا اس بیماری سے جتنے لوگ مریں گے ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ کچھ آپ بولے کچھ ہم بولے. جس نے اس دوا ایجاد کرنے والے کو قتل کیا وہ سب کا ذمہ دار ہے یا نہیں؟ تو جس نے اہل بیت کو خلافت سے محروم کیا، اب اس کے بعد دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. اگر یہ نہ چھینا گیا ہوتا تو کیا زہرا کا پہلو ٹوٹتا؟ اگر یہ نہ چھینا ہو گیا کیا محسن شہید ہوتے؟ اگر یہ نہ چھینا ہو گیا کیا واقعہ کربلا ہوتا؟ اگر یہ نہ چھینا ہو گیا کیا ہمارے امام قید خانے میں رہتے؟ مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلہ سلسلہ در سلسلہ ہے. لہذا زہرا کا مسئلہ اتنا اہمیت رکھتا ہے، یہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے. اور آپ غور کریں، میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خدا سے دعا کروں خدا توفیق دے بات آپ تک پہنچا سکوں، خاص کر اپنے بچوں تک. اور آپ میں یقین کر سکتے حق ہمارے پاس ہے، صرف اس دنیا پر صاحب حق اکیلے ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور حق پر نہیں ہے. آپ یقین جانیں صرف اور صرف ہم اکیلے حق پر ہیں، اور دلیل رکھتے ہیں، اور دلیل اپنی طرف سے نہیں، پیغمبر کی زبان. سلوات دیجیے محمد. حضرت علامہ امینی صاحب کتاب الغدیر جب الغدیر لکھ رہے تھے تو ہندوستان کا بھی سفر کیا انہوں نے، اور اس سفر میں شام بھی پہنچے. وہاں ایک آدمی کے مہمان ہوئے اور اس نے کہا قبلہ آپ تشریف لائے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہاں کے بڑے بڑے سنی علماء سے بھی ملاقات کر لیں. کیا کہ میرے پروگرام میں یہ ملاقات نہیں ہے. کہا میری خواہش ہے آپ مل لیں. کہا ملا لیں. کہا لیکن ایک شرط ہے کہ غدیر کے موقع پر اس کے تعلق کوئی سوال نہیں ہوگا. غدیر کے تعلق سے کوئی سوال نہیں ہوگا.
کہ بلا لیا. تو شہر کے جتنے بڑے بزرگ علماء تھے سب جمع کر لیے گئے اور علامہ امینی اس میں اکیلے. پورا حال بڑے بڑے بزرگ علماء سے بھرا ہوا اور اکیلے علامہ امینی ادھر سے. کھانا ہوا، دعوت ہوئی، بیٹھے تو ایک صاحب نے سوال کیا، یہ بتائیے ان دنوں گزرنے کے بعد غدیر پر کتاب لکھنے کی آپ کو کیا سوچی؟ کیا اسلام میں مسئلے کم ہیں، مسائل کم ہیں کہ آپ اس مسئلے پر کتاب لکھ رہے ہیں؟ فرض کی آپ نے غدیر کتاب لکھ کر کے علی کی خلافت ثابت کر دی، تو کیا جو لوگ بیٹھ چکے آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں؟ اور کیا علی کو ان کی جگہ پر بٹھا سکتے ہیں؟ نہ ہٹا سکتے نہ بٹھا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس موضوع کو چھیڑ کر کے آپ امت کے درمیان اختلاف پیدا کریں، انتشار پیدا کریں، مسائل ایجاد کریں. کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ کوئی اور موضوع پر کتاب لکھتے. یہ بحث آگے چلی. علامہ فرماتے ہیں کہ اب تک میرے ذہن میں سوال آیا ہی نہیں تھا، لہذا میں ذہنی طور پر جواب کے لیے تیار نہیں تھا. جواب نہ دینا مزاج کے خلاف تھا. کہنے میں نے اسی لمحے آنکھ بند کی، دل سے مولا کو پکار، یا علی اس مجمع میں آپ کا نمائندہ میں، اس مجمع میں آپ کا نمائندہ میں، مجھے جواب چاہیے. کہتے ہیں ابھی ان کا سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ مولا نے جواب میری زبان پر لا کے رکھ دیا. ہم اس کو مانتے ہیں جو حاجتوں کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے، دل کے رابطے کا محتاج. ہم اس علی کو مانتے ہیں جو زبان نہیں دل کی صدا سنتا ہے. کہیں سے بول پکارو آنے کے لیے تیار. کہ جیسے ہی اس بزرگ کا سوال ختم ہوا جواب میرے ذہن میں موجود تھا. میں نے کہا کہ زحمت نہ ہو تو آپ بتائیں کہ یہ حدیث آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے. اس پر غور سے سنیں گے جو میں آپ سے صلوات جو محمد علیہ وسلم. دیکھیے اگر آپ کو نعرہ حیدری لگانا ہے تو سب مل کے لگائیے تاکہ پتہ چلے سب علی والے ہیں. اس بات کو غور سے سنیے گا اور یہ ہمارے مذہب کی بہترین دلیل ہے. بہترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. کہ یہ بتائیے کہ حدیث آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں؟ کہ کون سی حدیث؟ کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے. جاننے کی بات نہیں ہے، پہچاننے کی بات ہے. جو مر جائے اپنے امام وقت کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ حدیث آپ کے یہاں ہے یا نہیں؟ کہا ہے. صحیح ہے یا غلط؟ کہا صحیح. معتبر ہے غیر؟ کا معتبر. متواتر حدیث، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں لکھی ہے. کہا کہ لکھی ہے تو برائے کرم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، مطلب کیا ہے؟ حدیث کی ذرا سی وضاحت کر دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے.
کفر کی موت کا مطلب ہے عذاب، ہلاکت، جہنم، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے زندہ رہنا جتنا شرط ہے اتنا اسلام پر مرنا شرط ہے۔ جب تک کوئی انسان اسلام پر مرے گا نہیں اس وقت تک وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ تو جب تک انسان اسلام پر زندہ نہیں رہے گا اس وقت تک اسلام پر مرے گا نہیں۔ مرنا آسان نہیں ہے۔ کہ یہ بتائیے اگر کوئی شخص توحید کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن امام وقت کو نہیں پہچانتا، آیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر وہ جنت میں چلا گیا تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کہ جو شخص اپنے امام وقت کو نہ مانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو اگر یہ شخص توحید و نبوت و قیامت، نماز و روزے و حج و زکوٰۃ کے بعد جنت میں چلا جائے تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید و امامت، توحید و نبوت و قیامت و نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اسی وقت جنت میں جانے کا سبب ہے جب امام وقت کی معرفت ہو۔ اگر کوئی امام وقت کی معرفت کے بغیر توحید رکھتا ہے تو یہ توحید کامل نہیں ہے، نبوت کامل نہیں ہے، نماز کامل نہیں ہے۔ تو اللہ جملہ کہا کہ میں غدیر پر کتاب لکھ کر کے آپ لوگوں کو جاہلیت کی موت سے بچا رہا ہوں۔ میں غدیر پر کتاب لکھ کے آپ کو جاہلیت کی موت سے بچا رہا ہوں۔ اور آپ یقین جانیے بغیر عقیدہ امامت کے توحید ناقص ہے، بغیر عقیدہ امامت کے توحید ناقص ہے۔ اور یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ جس وقت امام شہر نیشاپور میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ واپس جا رہے تھے تو شہر کے سینکڑوں علماء سربراہانہ ننگے پیر آپ کے سواری کی رکاب تھامے ہوئے چل رہے تھے اور آپ کی محمل کو گھیرے ہوئے تھے۔ کہنے فرزند رسول اس شہر سے جانے سے پہلے کوئی حدیث بیان فرما دے۔ امام نے محمل کا پردہ اٹھایا اور وہ حدیث سنی جو آپ کو یاد ہوگی کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے والد ہوتے ہوئے سلسلہ اللہ تک پہنچا کہ اللہ نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ توحید میرا قلعہ ہے، جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام نے حدیث فرمائی، سواری آگے بڑھ گئی، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ نجات کے لیے خالی توحید کافی ہے۔ امام نے محمل سچ لیکن بشروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لیکن یہ توحید کچھ شرطوں کے ساتھ عذاب سے نجات دے گی، ان شرطوں میں ایک شرط میری امامت بھی ہے۔ کیوں؟ دلیل آپ سنیں۔ ہمارے شعیب بھائی یہ امام باڑہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ، اور جو امام حسین کا گھر بناتا ہے تو انسان اپنے اعتبار سے بناتا ہے، امام حسین اپنے اعتبار سے دیں گے۔ ہم اپنے اعتبار سے بنائیں گے، امام حسین اپنے اعتبار سے دیں گے۔ انشاءاللہ یہ ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے جنت کا ویٹنگ روم قرار پائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ یقین جانیے جتنا اسراء کا آپ کام کریں گے اتنا کام
اچھا، لیکن میں بیچ میں ایک جملہ کہہ کے اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جہاں آپ اچھے امام باڑے بنا رہے ہیں، اچھی مسجدیں بنا رہے ہیں، وہاں آپ کے علاقے میں آپ کے اچھے اسکول بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ امام باڑے پڑھے لکھے لوگوں سے آباد ہوں. تاکہ یہ مسجدیں گریجویٹوں سے آزاد ہوں، تاکہ یہ گاؤں میں ہر طرف پڑھے لکھے لوگوں کا چرچا ہو. مسجدیں امام باڑے پتھروں سے، گرینائٹ سے، بڑے بڑے قمقموں سے آباد نہیں ہوتے، صاحبان معرفت کی شرکت سے آباد ہوتے. حضرت میری گزارش ہے اور مرجع وقت کی تاکید ہے کہ آپ اپنے علاقے میں علم کے نام سے پہچانے جائیں. اگر آپ کے علاقے کی انجمنیں ہیں تو جہاں انجمنیں بہترین عزادار و ماتمدار تیار کریں، وہاں ہر انجمن کا ہر بچہ اعلیٰ گریجویٹ ہونا چاہیے. ہر انجمن یہ فخر کرے کہ میری انجمن میں کوئی بچہ جاہل نہیں ہے. ہر انجمن یہ طے کرے میرا ہر بچہ جو عزادار ہے وہ پڑھا لکھا ہے. ہر بچہ میری انجمن کا قرآن پڑھنے والا ہے. میری انجمن کا ہر بچہ متقی و پرہیزگار ہے. کیونکہ انجمن کس کی ہے؟ نام ہمارا ضرور ہے، لیکن منسوب تو حسین کی طرف ہے نا، منسوب تو کربلا والوں کی طرف ہے نا. تو اگر کربلا والوں کی طرف منسوب ہے تو انجمن کے ہر بچے میں کربلا والوں کا کردار ہونا چاہیے. ہر بچے میں قرآن کا جذبہ ہونا چاہیے. جس طرح سے انجمن کے بچے بہترین نوحہ پڑھتے ہوں، ویسی کربلا والوں کی طرح سے شب عاشور بہترین قرآن کی تلاوت بھی جانتے ہوں. تو میری گزارش ہے جہاں آپ اچھے امام باڑے بنائیں، بہترین بنائیں، شاندار بنائیں، ہر اعتبار سے سجائیں، وہاں آپ کا علاقہ آپ کے اسکول کے نام سے زیادہ مشہور ہو، اور آپ کا اسکول اس علاقے کا سب سے بہتر اسکول ہو. آپ کی شناخت علم سے ہو، آپ کی شناخت تعلیم یافتہ افراد سے ہو، آپ کی شناخت تہذیب یافتہ افراد سے ہو، اور یہی آپ کا معیار ہے. ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جن کا فخر دولت دنیا نہیں تھی، جن کا فخر بڑے بڑے مکانات نہیں تھے، جن کا فخر علم تھا، کردار تھا، اخلاق تھا. دنیا ان کے علم کی بنا پر ان کے در پر سجدہ کرتی تھی، ان کے اخلاق کی بنا پر ان کے اثرات قائم تھے. تو آج ہم بھی اپنے بچوں کو اہل بیت کی طرح سے معتبر اور مستند قرار دیں. یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کوشش کریں کہ آپ کے علاقے کا کوئی بچہ جاہل نہ رہے. اور آیت اللہ عظمہ سستانی کے بقول میں صرف ہندوستان کے بچوں کو پڑھا لکھا دیکھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہندوستان میں شیعہ بچہ ہو. میں پڑھا لکھا دیکھنا نہیں چاہتا، سب سے اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ میں ایک جملہ آپ سے عرض کروں وہ بات آگے بڑھاؤں. اگر ایک بلند پرواز پرندہ اڑ رہا ہے اور ایک معمولی سا کیڑا اس کے پیروں سے لپٹ جائے تو یہ کہاں تک جائے گا؟ اگر یہ معمولی سا کیڑا اس کے پیروں سے لپٹ جائے تو کہاں تک جائے گا؟ نیچے رہ گیا، اوپر جائے گا، اوپر جائے گا. تو اگر ہم واقعی اہل بیت کے در سے لپٹے ہوئے ہیں تو جس بلندی پر اہل بیت اس بلندی پر ہم کو ہونا چاہیے. اگر ہم متمسک ہیں تو ہمیں اوپر ہونا چاہیے.
اور اگر ہم اوپر نہیں ہیں تو ہم متمسک نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت کی پروازیں بلند ہیں، اور یہ محرم ہمیں اہل بیت سے متمسک کرتا ہے۔ یہ ایام عزائے فاطمی ہمیں اہل بیت سے متمسک کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کی حقانیت میں آپ خیال پیش کا غور کریں، اور جناب زہرا حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ دلیل ہم ہاتھوں پر رکھ کے پیش کرتے ہیں۔ یہ 24 کیرٹ کی دلیل ہے، اگر تمہارے پاس اس کی جواب ہو تو لے کے آؤ۔ پیغمبر کی حدیث کہ جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت۔ جاہلیت کی موت مرنے والا کہاں جائے گا؟ آپ بلند آواز سے پڑھیے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ پکا جو شخص معرفت امام وقت نہیں رکھتا، اس کی موت جاہلیت کی، اور جاہلیت پر مرنے والا جہنم میں جائے گا۔ دوسرا سوال، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت رسول خدا کی زندگی میں ہوئی یا وفات رسول کے بعد؟ زندگی میں ہوئی یا بعد میں؟ بعد میں۔ کتنے دن زندہ رہی؟ 75 دن یا 90 دن؟ وفات رسول کے بعد گئی نہیں گئی؟ یہ معرفت کتنی اہم ہے، آپ غور کریں۔ آپ 75 دن کی بات تو بہت بڑی ہے، ایک رات کی بات بھی بہت بڑی ہے۔ بنی امیہ کا نمائندہ مدینے آتا ہے، رات میں مدینے پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں یہ آرام دہ سفر نہیں ہوتا ہے جیسے آج کل آرام دہ سفر ہوتا ہے۔ آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھیے، گاڑی پہ بیٹھیے، سڑکوں پر بیٹھ کے چلے آئیے۔ اس زمانے میں سفر اونٹوں کا ہوتا تھا، اور اونٹ کی سواری کوئی اچھی سواری نہیں ہوتی تھی، تو لوگ آتے تھے، تھک جاتے تھے۔ اب یہ بنی امیہ کا گورنر تھکا ماندہ آیا، اپنے کمرے میں یا محل میں جا کے سو گیا۔ خلیفہ دوم کے صاحبزادے جناب عبداللہ ابن عمر، بڑے باپ کے بڑے بیٹے، اور دونوں لوگوں کے درمیان محترم، یہ جاڑے کی رات میں ٹھنڈک کے عالم میں کمبل اوڑھے ہوئے، لحاف اوڑھے ہوئے، کمر جھکائے ہوئے دروازے پر آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس وقت اس سے ملنا ہے۔ وہ بھی کہا نہیں صبح، کہنے مجھے اسی وقت ملنا ہے، کہا نہیں صبح، کہا مجھے اسی وقت ملنا ہے، کہا صبح آئیے گا، دربار لگے گا، آفس ہوگے، لوگ موجود ہوں گے، آپ بھی آ جائیے گا، کہنے مجھے اسی وقت ملنا ہے۔ کہ کیوں ملنا ہے آپ کو اس وقت؟ کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک روایت سنی ہے کہ جو شخص اپنے امام وقت کی معرفت کے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہیں معلوم صبح تک زندہ رہوں گا، زندہ نہیں رہوں گا، میں چاہتا ہوں سونے سے پہلے اس کی بیعت کر لوں، تاکہ اگر صبح موت آئے تو میں جاہلیت کی موت نہ مروں۔ اس نے اجازت دی، تشریف لائے، بستر پر لیٹا ہوا تھا، ٹھنڈک کا زمانہ تھا، سر پر سے لحاف تو نہیں اٹھایا، پیروں پر سے لباس اٹھا دیا اور کہا آپ بیعت کر کے چلے جائیے۔ انہوں نے پیروں پر ہاتھ رکھا، چلے گئے۔ عزیز، ہر وہ شخص جو حسین کی بیعت چھوڑتا ہے، اس کو ظالموں کے سے پیروں پر جھکنا پڑتا ہے۔ جس نے حسین کا ساتھ چھوڑا، اس کو ظالموں کے پیروں پر جھکنا پڑا۔ آج بھی دیکھ لیجئے، وہ سارے اسلامی ممالک جو حسین کے ماننے والے ہیں نہیں ہیں، وہ ذلیل ہیں، اور حسین کے ماننے والے آج بھی عزت کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ عرب ممالک اپنی دولت کے باوجود ذلیل ہیں، عراق و ایران اپنی غربت کے باوجود عزیز ہے، اس لیے کہ یہ اہل بیت سے وابستہ ہے۔
اور آج بھی ہم ہندوستان میں اقلیت ہونے کے باوجود محترم ہیں تو اپنی بنا پر نہیں، علم کی بنا پر، تعزیے کی بنا پر، عزاداری کی بنا پر۔ آپ یقین جانیں اس وقت اس ملک میں ساری دشمنی کے باوجود اور ہمارے سارے انتشار کے باوجود، بغیر کسی قیادت کے باوجود، اگر آج ہم محترم ہیں تو اپنی بنا پر نہیں، کوئی ہے جو ہمیں محترم رکھے ہوئے ہے، اور جو ہمیں محترم رکھے ہوئے ہماری شکل کی بنا پر نہیں، اسی عزائے فاطمی کی بنا پر، اسی تعزیہ داری اور علمداری کی بنا پر۔ ہماری عزت ہے یہ فرش عزا، ہمارا وقار ہے یہ فرش عزا، اور یقین ہے ہمیں کہ جس نے اس دنیا میں ہم کو عزت دی ہے وہی میدان قیامت بھی ہم کو عزت دے گا۔ لہذا اس سے وابستہ رہیے، اور مجلس امام باڑوں میں بھی کیجیے، اور اپنے گھروں کو بھی ایک ایک نوحوں سے آباد رکھیے۔ اہل بیت کے یہاں بڑی مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ایک شعر بھی عزاداری ہے، گھر میں ایک احساس عزاداری بھی عزاداری ہے۔ اپنے گھروں کو ذکر اہل بیت سے منور رکھیے، بچوں کو عزاداری کا شوق دلائیے۔ جتنا عزاداری آپ کے یہاں بڑھتی جائے گی اتنا بچوں کا دین محفوظ ہوتا چلا جائے گا، ایمان محفوظ ہوتا چلا جائے گا، اخلاق بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ یقین جانیں، میں بڑے اہتمام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ اس پوری دنیا میں چلے جائیں، ساری دنیا کا اخلاق دیکھ لیں، آپ کو عزاداروں کا اخلاق دوسروں سے مختلف نظر آئے۔ ہم اپنی عزاداری کی بنا پر اپنا اخلاق رکھتے ہیں، یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ جس نے آج ہمیں اتنا محترم و با اخلاق بنا دیا۔ آج یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ اس فرش کے اوپر ہر آدمی آ جاتا ہے، امیر ہو غریب ہو، ایسا سب کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑوں کے یہاں جائیے تو نشستیں مخصوص ہیں، یہ اس لحاظ سے وہ اس لحاظ سے، کا یہاں کچھ نہیں۔ صدر مجلس ہو یا ذیل مجلس ہو، امیر ترین آدمی یا فقیر ترین آدمی ہو، یہاں سب برابر کا محترم ہے۔ کیوں؟ یہاں آدمی امیر بن کے نہیں آتا، عزادار حسین بن کے آتا۔ عزاداری میں سب محترم ہے۔ تو میں بات شروع وہاں چاہ جائے تھی کہ جناب بغیر امام وقت کی معرفت کے موت جاہلیت کی، جاہلیت کی مرنے والا جہنم میں جائے گا، اور ایک دن بھی بغیر معرفت کے رہا نہیں سے آ سکتا۔ جناب زہرا وفات پیغمبر کے بعد 75 دن یا 90 دن زندہ رہیں، جناب زہرا جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ جناب زہرا جنت میں جائیں گی نہیں جائیں گی؟ مالک جنت، سردار جنت جنت میں جائیں گی، اور سب سے پہلے جائیں گی، سب سے بعد میں نہیں، سب سے پہلے جائیں گی۔ تو جب سب سے پہلے جائیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد جناب زہرا نے کس کو امام مانا؟ جناب زہرا نے رسول خدا کے بعد کس کو امام مانا؟ اگر کوئی جناب ابراہیم کے زمانے میں ہو اور جناب ابراہیم کی نبوت کو نہ مانے تو کہاں جائے گا؟ جناب موسیٰ کے زمانے میں ہو، جناب موسیٰ کی نبوت کو نہ مانے، جناب عیسیٰ کے زمانے میں ہو نہ مانے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو
اور نہ مانے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن لوگوں نے رسول خدا کے بعد امامت کا دعویٰ کیا، اگر وہ برحق تھے اور وہ خدا کے بنائے ہوئے تھے تو انکار کرنے والے کو جنت میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ سوچئے، جناب ابراہیم رسول خدا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ نے ابراہیم کو بنایا ہے تو ابراہیم کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جناب موسیٰ اللہ کے نبی، اللہ نے نبی بنایا، جناب موسیٰ کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جناب عیسیٰ اللہ کے نبی، ان کا انکار کرنے والا جنت میں ہے۔ رسول اللہ اللہ کے نبی، ان کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اگر ان لوگوں کو اللہ نے بنایا تھا تو انکار کرنے والے کو جنت میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ جناب زہرا کا جنت میں جانا بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا انکار جنت میں لے جائے گا، کچھ لوگوں کا اقرار جنت میں لے جائے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ آپ غور کریں، اگر اہلی حق نہیں تھے تو زہرا کا ماننا جنت میں جانے کا سبب نہیں ہو سکتا، لیکن زہرا نے علی کو مانا۔ بات آگے بڑھنا چاہتا ہوں، زہرا نے صرف علی کو مانا نہیں، دوسروں کو ماننے سے انکار کیا، اور انکار بھی انتہائی درجے کا۔ انکار کوئی معمولی درجے کا نہیں۔ اور اس انکار میں جناب زہرا نے رواداری سے کام نہیں لیا، وضاحت سے اتنا انکار، عزیزو حد درجہ بیزاری۔ ایک مرتبہ بیزاری ہی ہوتی ہے، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ دوسری بیزاری بڑھتی ہے، میں آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ بیزاری اور بڑھتی ہے، شادی اور موت میں شریک نہیں ہوں گا۔ جب بیزاری انتہا کو پہنچ جاتی ہے، میت میں شریک نہیں ہوں گا۔ آگے بڑھ جاتی ہے، میری قبر پر آنے کی اجازت مت دینا۔ جناب زہرا نے کیا کہا؟ یا علی میرے مرنے کی خبر مت دینا، جنازے میں مت بلانا، میرے دفن میں شریک مت کرنا، میری قبر کا پتہ نہ بتانا۔ یہ انتہائی بیزاری نہیں عزیز، جس سے زہرا نے بیزاری کا اعلان کیا، ہم بھی آج اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور جس سے زہرا نے اقرار کیا، ہم اس کی امامت کا اقرار کرتے رہیں گے۔ جس کو زہرا نے امام مانا، ہم اس کو امام مانتے ہیں۔ جس کا زہرا نے انکار کیا، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو جو زہرا کا حشر ہوگا وہ ہمارا حشر ہوگا۔ جو جناب زہرا کا حشر ہوگا وہ ہم۔ تو جس کے اقرار سے زہرا جنت میں گئیں، ہم علی الاعلان اس کا اقرار کرتے ہیں، اور جس کے انکار سے زہرا جنت میں گئیں، ہم علی الاعلان اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم بس اس کو امام مانتے ہیں جس کو زہرا نے امام مانا، ہم کسی اور کی امامت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم صرف علی ابن ابی طالب کی امامت کے قائل ہیں۔
ہم صرف جناب زہرا کے جس کو امام مانو ہم اس کو امام مانتے ہیں، اور جس سے انہوں نے بیزاری رکھی ہم اس سے بیزار ہیں۔ کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا زہرا کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی، زہرا کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، تو زہرا انہی سے ناراض ہے جس سے اللہ ناراض ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں اللہ کسی سے خوش ہو زہرا اس سے ناراض ہو۔ ہم زہرا کی ناراضگی دیکھ کے پتہ بتاتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ وہ زہرا جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن امامت کے حق میں ظلم برداشت نہیں کیا۔ یہ جملہ آپ بڑے احترام سے سن لیں، وقت ہو گیا ہے، بات تمام کر رہا ہوں، کہ جب جناب زہرا کو ستایا گیا اور جی بھر کے ستایا گیا اور لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ بنت رسول ہم سے ناراض ہے، تو پیغام بھیجا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ جناب زہرا نے ملنے سے انکار کر دیا، پھر پیغام بھیجا، انکار کر دیا، پھر پیغام علی علیہ السلام کو واسطہ قرار دیا، یا علی ہم ملنا چاہتے ہیں، آپ ان سے وقت لے لیجئے۔ یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے کیوں وقت لیا، مسئلہ یہ نہیں، آپ اس واقعے کو دیکھیں علی نے وقت کیوں لیا، کس حجت کو تمام کرنے کے لیے لیا۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جناب زہرا اور علی میں پہلے کوئی باتیں ہو گئی تھیں، ایک منصوبہ تھا جس کے تحت وقت دیا گیا۔ یا علی گھر آپ کا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ بلا لیجیے۔ اس واقعے کو ہم نے نہیں، اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ابن قدیر دینوری نے اپنی کتاب الامامت و سیاست میں اس واقعے کو لکھا ہے، اور جب واقعات کتاب میں آ جائے کہ یہ سنسر کے بعد آیا ہے، کتابیں آج کی طرح آج بھی آزاد نہیں، پہلے تو اور بھی آزاد نہیں تھی۔ جو اہل بیت کے مظالم کی داستانیں کتابوں میں ملتی ہیں، یہ حقیقی مظالم نہیں، یہ سنسر کے بعد آپ تک پہنچی ہیں۔ حقیقی مظالم تو انشاءاللہ ظہور کے بعد آپ کو پتہ چلیں گے۔ تو اس کتاب میں یہ واقعہ ابن قتیبہ دینوری نے لکھا اپنی کتاب الامامت و سیاست میں، کہ جب علیہ السلام نے کو بلایا، یہ لوگ آئے، جناب زہرا چادر اوڑھ کے بیٹھ گئی، انہوں نے سلام کیا، جناب زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا، نہ صرف سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ موڑ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر یہ اٹھ کے دوسری طرف گئے، وہاں سلام کیا، جناب زہرا نے پھر سلام کا جواب نہیں دیا، پھر منہ موڑ لیا۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جناب زہرا صاحب تطہیر ہے، اللہ نے ان کی طہارت کی قسم کھائی ہے، ان کی زندگی کا ایک عمل بھی مرضی خدا کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جناب زہرا کا منہ موڑنا بتا رہا ہے یہ منہ لگانے کے لائق نہیں ہے۔ تو جس کو زہرا منہ نہ لگائے ان کو ہم منہ لگانے والے نہیں ہیں اور نہیں لگائیں گے۔ پھر یہ آئے، پھر جناب زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس میں بڑی نکات ہیں جو میں اس میں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ جناب زہرا نے منہ موڑے موڑے، ان کا جملہ جناب منہ نے پیچھے بٹھایا اور منہ موڑے موڑے پوچھا، میں تم لوگوں کو اللہ کو گواہ قرار دے کے، اللہ کی قسم دے کے سوال کرتی ہوں، تم نے میرے بابا سے روایت سنی یا نہیں سنی؟ میں قسم دیتی ہوں تم کو اللہ کی، تم نے میرے بابا سے روایت سنی یا نہیں سنی؟ کہا کون سی روایت؟ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے عزت دی، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ کہ ہم گواہی دیتے ہم نے آپ کے پدر بزرگوار سے یہ روایت سنی ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد جناب زہرا نے ہاتھ اٹھائے
پروردگار کو میں گواہ قرار دے کے کہتی ہوں، تم لوگوں نے مجھے ستایا ہے، مجھے اذیت دی ہے، میں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ یہ جملے اس کے اندر، میں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ یہ بد دعا اس بنا پر تھی کہ زہرا کے سامنے امام وقت کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ جناب زہرا کو تکلیفیں اپنے پہلو ٹوٹنے کی کم تھیں، علی کی مظلومیت کی زیادہ تھی۔ امام وقت کی مظلومیت، علی کی تنہائی۔ جناب زہرا نے مولا سے پوچھا، یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فرمانے لگے، بی بی اتنا سنا ہے آپ نے؟ میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ زہرا مظلومیت کے نشانی، بڑی مظلوم شخصیت ہے زہرا کی۔ اور مصائب میں چند فقرے عرض کروں گا، لیکن آپ سے ایک بڑی درخواست ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، دل سے دعا کیجئے عزائے فاطمی کی ایک مجلس فرزند زہرا کی زبانی سننے کو مل جائے۔ ہم جو بھی مصائب پڑھیں گے سنے ہوئے پڑھیں گے، زہرا کا لال دیکھے ہوئے مصائب پڑھے گا۔ عزائے فاطمی کی ایک مجلس زندگی میں نصیب ہو جائے کہ بالائے منبر زہرا کا لال ہو، زیر منبر ہم ہوں، اور زہرا کا لال جملہ کہہ رہا، صبت علی مصائب اللہ اللہ، صبت علی الایام سن لیالی۔ عزیز و دوستو، چند فقرے آپ مصائب کے سن لیں اور ان آنسوؤں کو ذخیرہ کریں۔ جناب زہرا سے زیادہ مظلوم اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حسین بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے، لیکن زہرا جتنے مظلوم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ میں چند باتیں عرض کروں۔ حسین مظلوم ہے، لیکن آپ کو حسین کی قبر کا پتہ تو ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے یہ کربلا ہے، یہ قبر امام حسین ہے۔ زہرا اتنی مظلومہ ہے، آج تک کسی کو زہرا کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ آیا بقیع میں دفن ہے؟ عزیزو، ابھی جس مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، آپ لوگ مجلس کے بعد جائیں گے، قبر پر پانی ڈالیں گے، پھول چڑھائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، لیکن زہرا اتنی مظلومہ ہے کہ شہادت کے دن بچوں کو نہیں معلوم کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے، کہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، کہاں جا کے زیارت کریں۔ عزاداروں، زہرا بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے، حسین مظلوم ہے، لیکن آپ عاشور کے دن جا کر کے حسین کی زری پکڑ کے رو تو سکتے ہیں، گریہ تو کر سکتے ہیں، لیکن زہرا کی شہادت کے دن تو آپ کو کہیں جا کے گریہ بھی نہیں کر سکتے۔ عزاداروں، امام حسین مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے، لیکن ایک جملہ عرض کروں، آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، حسین کی پیشانی پر پتھر کس نے مارا، حسین کے پہلو پر تیر کس نے لگایا، حسین کے سینے پر نیزہ کس نے لگایا، سب بتا سکتے، لیکن زہرا اتنی مظلومہ ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پہلو پر تلوار ماری گئی، پسلی کو توڑا گیا، لیکن کس نے توڑا یہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اے زہرا، آپ سے زیادہ مظلوم کون ہوگا؟ سب سے زیادہ مظلومہ جناب زہرا۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اور جناب زہرا کی مصیبتوں کو دیکھیں، حسین سے زیادہ مظلوم ہے جناب زہرا۔ کم از کم جناب حسین کے میت پر، لاشے پر بیویوں کو تھوڑا بہت رونے کا موقع تو ملا، لیکن آپ اس وقت کو تصور کریں
جب رات کی تاریکی تھی اور زہرا کی وصیت تھی میرے مرنے کی خبر کسی کو ملنے نہ پائے، کسی کو آگاہی نہ ہونے پائے، عزاداروں لہذا جب جنازہ تیار کیا گیا رات کی تاریکی میں تو جب لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے جنازے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، دل کہتا رو، حالات کہتے آواز باہر نہ جانے پائے۔ عزاداروں چھوٹے بچوں کی کیفیت کو محسوس کرے کہ ماں کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، بچے جنازے سے لپٹے ہوئے ہیں، دل کہتا دل بھر کے رو، حالات کہتے آواز باہر نہ جانے جائے۔ کیسے بچے سسک سسک کے رہے ہوں گے، کیسے بچوں نے ماں کے جنازے کو دیکھا ہوگا، آنسو بہ رہے ہیں، آواز نکل نہیں پا رہی ہے۔ علی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، عزاداروں زہرا بڑی مظلومہ دنیا سے چلی گئی۔ بس چند فقرے آپ اور سن لیں، امام زمانہ کو پرسہ دے اور دعا کریں ہماری مجلس امام زمانہ تک پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی بس چند فقرے آپ سن لیں، جب جناب زہرا کے پہلو پر دروازہ گرا دیا گیا، زہرا نیچے آ گئیں، لوگ اسی دروازے پر پیر رکھ کے گھر میں گئے جس کے نیچے زہرا لگی۔ اسی دروازے پر پیر رکھ کے گئے جس کے نیچے زہرا تھی۔ عزاداروں جب لوگ علی کو گھسیٹ کر کے لے گئے اور گھر میں تھوڑا سا سناٹا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازہ ہٹایا، ماں کو باہر نکالا۔ اب جو زہرا نے آنکھ کھولی تو نہ پہلو دیکھا، نہ بازو دیکھا، نہ محسن کی میت کو دیکھا۔ پوچھا علی کہاں ہے، پوچھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا لوگ علی کو پکڑ کے لے گئے۔ تو اسی حالت میں زہرا نے سر پر چادر ڈالی، گھر سے باہر آئی۔ اب جو منظر آگے دیکھا، علی کنارے بیچ میں ہیں، چاروں طرف دشمن گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے، کوئی علی کے سر پر تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، کوئی علی کے زانو پر کھڑا ہوا ہے، علی کو لوگ گھیرے ہوئے قتل کیے جا رہے ہیں۔ زہرا نے آواز دی علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرائے دیتی ہوں۔ علی نے آواز دی زہرا گھر میں جاؤ۔ لوگوں نے آثار قیامت دیکھے، علی کو چھوڑ دیا، زہرا گھر میں آ گئی۔ بس آخری جملہ میں کہوں، زہرا یہ مدینہ ہے، آپ امام وقت کو بچا کے لے آئیں۔ جب آپ گھر میں آئیں تو زینب کا بابا موجود تھا، حسین کا بابا موجود تھا، لیکن جب زینب خیمے میں واپس آئی ہے تو زینب کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فی ان تصلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگار امامت کے ظہور میں تاجیر فرما، ہر آفت و بلا سے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کی وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو جناب زہرا و فرزند زہرا کی محبتوں سے منور فرما، ان کے دشمنوں کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ پروردگار روز بروز جناب زہرا و فرزند زہرا کی محبت میں اضافہ فرما، اور روز بروز ان کے دشمنوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں نفرتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس بلا کو تمام دنیا سے خاص کر شیعان اہل بیت سے دور فرما۔ پروردگار سب کو اس بلا سے محفوظ فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ آپ حضرت گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ فرما کر کے مرحومہ ناز پروین بنت سعادت علی کی مرحوم